فیصل محمد کی انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ناظرین، آج پاکستان کی صورتحال پر ہم کچھ کریں گے گفتگو، لیکن تھوڑا سا کچھ بین الاقوامی صورتحال پر بھی بات کریں گے۔ لیکن پاکستان کے حالات بھی اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ اب میں کیا اس پہ کہوں، ساری چیزیں ہم بتاتے بھی رہے ہیں، لیکن حالات جو ہے نا بہت بری طریقے سے بڑی تیزی سے بگڑ رہے ہیں اور کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مطلب کوئی اس کے اندر یہ کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی اگر اس کو اگر کہہ رہا ہے کہ کنٹرول کر لے گا، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ میں کبھی بھی آپ کو غلط بات نہیں بتاتا، مجھے جو ہے نا حالات بالکل خرابی کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ معاملہ ہے، دوسرا جو بگڑ رہا ہے نا معاملہ وہ اس لیے کہ جیسے ہم آپ کو ہمیشہ کہتے رہے کہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں، ایشوز کو اگر آپ اس طریقے سے اگر ٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے، جو خرابی کی وجوہات ہیں اگر اس کو آپ ریموو کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر خرابی کو آپ پکڑتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خرابی کی جڑ کو نظر انداز کر کے بلکہ اسی ٹریک پہ اگر آپ چلیں گے تو پھر وہ معاملات جو ہے نا مزید خراب ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے رہے تھے کہ جس طریقے سے جو پی ڈی ایم جو کر کے گئی ہے اور جو پی ڈی ایم کے ساتھ جات پر جو قانون بنائے اور جو گورنمنٹ تھی جو چلتی رہی ہے وہ جو کچھ کر کے گئی ہے، اس میں میں نے کہا تھا کہ عمران خان کے لیے کہیں بھی کوئی سہولت نظر نہیں آئے گی، لیکن بہت سارے لوگ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے عمران خان کے لیے تکلیفیں ہوتی جا رہی ہیں۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا۔ یہ چینل ویوز آف فیصل محمد آپ کو بتا چکا تھا کہ سائفر کے اندر شاہ محمود قریشی کو گرفتار کرنے کا پروگرام ہے۔ گو کہ شاہ محمود قریشی نے کوشش کی تھی ایک چند دنوں قبل کچھ امریکی کی اور دوسرے غیر ملکی سفیروں سے اس حوالے سے بات چیت کرنے کی، لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے کیونکہ مغرب طے کر چکا ہے کہ نشان عبرت بنانا ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ کی اس وقت وہ کہ مغرب نواز ہے، تو وہ جب دونوں کا جب فیصلہ جب دو پینٹاگن اور پنڈی جب ایک ہوتے ہیں تو پھر فیصلے جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پھر ایک ہی ہے کہ اس کے درمیان ایک ہی ہے، وہ پبلک پاور ہوتی، تیسرا بھی وہ ابھی تک متحرک آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ تو القصہ مختصر یہ کہ اب صورتحال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا ہے، سائفر کے کیس میں گرفتار کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی بھی عمران خان کے گرد جو ہے کچھ سازشیں چل رہی ہیں۔ ان کے وکیل شیر افضل نے کہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ابھی بھی عمران خان کے ساتھ جو ہے مطلب سنسیئر نہیں ہے، اور کچھ وکلا کا یہ کہنا ہے، ہم نے ایک سے آج میری بات ہوئی ہے، صبح میں نے میسج کیا تھا کسی کو تو انہوں نے یہ بتایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ شیر افضل صاحب مخلص نہیں ہے، مطلب جو کہ پہلے پارٹی کے اندر جو سلسلہ چل رہا تھا وہ سلسلہ اس وقت ان کے ساتھ بھی باہر چل رہا ہے۔ اور جو مطلب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب کہ ایک ایسی صورت کے اندر جب کہ عمران خان جیل میں ہے تو باہر والوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سارے اختلافات کو بھلا کر اگر اپنے معاملات کو کوشش یہ کریں کہ عمران خان کو ریلیف دلائیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ میں سمجھتا ہوں جیسے ایک بات ہے کہ اکثر یہ ویوز آف فیصل محمد سے شروع سے میں بات کہتا ہوں، یہ میرا نظریہ بھی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ انہوں نے بڑے بڑے رکھے تھے نا، اس کی بنسبت آپ یقین کریں کہ پی ٹی آئی کے عام کارکنوں کو، جو عام کارکن ہیں، جو ڈائی ہارٹڈ کارکن ہیں، اگر عمران خان نے اگر ان کو کہیں آگے کیا ہوتا تو یقین کریں رزلٹ بہت مختلف ہوتا۔ لیکن اب کیا ہے کہ معاملات جیسے میں نے شروع میں کہا اپنے اسٹارٹنگ میں کہ معاملات جو ہے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، ایگزیکٹلی نکلتے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو اپنا ہیں ایمان مظاہری صاحبہ نے ابھی ایک کل کی بات ہے شاید غالباً مجھے پتہ لگا ہے کہ انہوں نے وہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں، ایک بہت بڑے مظاہرے سے خطاب کیا ہے پشتونوں کے، پی ٹی آئی کا مظاہرہ تھا، اس میں انہوں نے فوج کے خلاف نعرے بازی کی ہے۔ انہوں نے فوج کو باقاعدہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو جو جی ایچ کیو ہے وہ دہشت گردی کا اڈہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے جو موکلات جو کام کر رہے ہیں نا، یہ جو بڑے وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو آستانہ عزازیل، جس کو میں نے کہا تھا کہ آستانہ عزازیل کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی بنیاد کے اوپر یہ ہمارے جو موکل کام کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ ان کو آپ یقین کریں کہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ میں بار بار اس بات سے کہتا رہا ہوں، اور اپنے طور پہ جو میرے چینلز ہیں ہم ان کے ذریعے بھی ان کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو کچھ باجوہ صاحب کر گئے ہیں، اگر آپ اس کو صرف امریکہ کے کہنے کے اوپر اگر آپ لیجٹیمیسی دیں گے تو آپ یقین کریں کہ معاملات کو اور بگاڑیں گے اور معاملات جو ہیں آپ کے ہاتھ سے نکلیں گے۔ ایگزیکٹلی
یہی ہو رہا ہے جو میں آپ کو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں. اور آج صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں بھی آپ دیکھ لیں خبریں، کیونکہ ہمارا میڈیا تو خبر کو دے نہیں رہا، غیر ملکی میڈیا دے رہا ہے. اور باقاعدہ دیکھا ہے کہ اسلام آباد کے اندر دارالخلافے کے اندر جو ہے فوج کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں بہت سی جگہ جو ہے کے پی کے اندر کئی جگہ فوجی قافلوں کو روکا جا رہا ہے. یعنی ایک جسے کہتے ہیں کہ گیپ اور ایک نفرت کی صورتحال جو ہے وہ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ایک ایسی صورت میں جبکہ پاکستان کو اتنے بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہے، اقتصادی بحران ہم پہ ہے، ہمارے پاس سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، ایسی صورت کے اندر تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو ہماری حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا جو کوئی بھی ہے اس وقت جو کرتا رہتا ہے، ان کو یہ چاہیے تھا، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو تو فوری طور پر ریکنسیلیشن والی بات کرنی چاہیے تھی. لیکن ان کو شاید یہ زوم ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے، تو اللہ کرے کنٹرول کر لیں، لیکن مجھے نہیں لگتا. میرے پاس جو معلومات ہے وہ یہ ہے کہ حالات مزید خراب ہوں گے اور بے انتہا خراب ہوں گے، اور شاید ایسا ہو جائے کہ یہ ماشاء اللہ لگا دے اور ماشاء اللہ کے بعد بھی حالات ان کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے آپ کے ذہن میں تو بات آتی ہے، اب انسان سوچتا ہے کہ بھئی آپ تجزیہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے کہنے کے اوپر، جو مداخلت کے اوپر جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، وہ اگر یک طرفہ ہونا، اگر مثال طور پہ ایک چیز طے ہے کہ بھئی انہوں نے صرف عمران خان سے ہی دشمنی نکالنی ہے، عمران خان کو پھائے لگانا ہے، تو ٹھیک ہے، عمران خان کو تو آپ کیا ہوا ہے آپ نے. لیکن ان کا ایک طرف یہ ہے کہ وہ عمران خان کو کیونکہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے پاکستان کے اندر انقلاب لا سکتا ہے، انقلاب وہ چاہتے نہیں ہے، پاکستان کے اندر بہتری وہ چاہتے نہیں ہے. تو ایک طرف وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو بھی راستے سے ہٹایا جائے، اور ساتھ میں کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ پاکستان کی طاقتور آرمی جو ہے وہ بھی جو ہے یہاں پر کمزور ہو جائے، تاکہ بین الاقوامی جو ہے نا مفادات، جو بھی ان کے مفادات ہیں، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، آپ لوگ سب جانتے ہیں کیا وہ چاہتے ہیں، کیا ان کے مقاصد ہیں پاکستان میں ایک اسلامی ملک کے ساتھ وہ کس طریقے سے پورے ہو سکتے ہیں. تو اب اسی لیے گزشتہ چند دنوں سے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے وی لاگ کو ذرا آپ غور سے سن لیا کریں، دوسروں کے بھی سنیں، لیکن میرے وی لاگ کو ذرا غور سے سنا کریں. میں اب اشارتاً بہت ساری باتیں کہہ کے جاتا ہوں. میں نے جو اس لیے کہا تھا کہ کاکڑ کو جو لایا گیا ہے، یہ لانے والے جو لائے ہیں وہی ساری کابینہ لائیں، اور میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ اب جو ہے عمران خان کو تو جو کریں گے سو کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی کریں گے. وہ کیوں کریں گے؟ وہ ان لوگوں کو بھی کریں گے جو مغرب کے یہاں پہ ایجنٹ تھے، جنہوں نے مغرب کے لیے یہاں پہ کام کیا. کیونکہ حکم یہ آیا ہے کہ جناب آپ نے جو کچھ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کو آپ نے بیلنس، جسے کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ، جو وہاں سے بڑی نعرہ لگ رہے تھے اپنا ادھر سے برطانیہ سے، لیول پلینگ فیلڈ اور فلانا برابری انصاف ترازو برابر، اس قسم کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی نا. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح ذرا کچھ ایسا معاملہ کیا جائے کہ پتہ یہ لگے کہ عمران کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی تھوڑا سا پکڑا جائے، اور ان کے بھی اب کیسز کھل رہے ہیں. اب فوری طور پہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ بھائی فیصل صاحب اگر یہ ان کے ایجنٹ تھے، ان کے لیے کام کرتے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا، انہوں نے دیکھا کہ عمران کی مقبولیت کے بعد یہ لوگ جو ہے نا، عوام جو ہے، عوام اب ان کے ساتھ نہیں ہے. کس کے ساتھ نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی کے جو کچھ لیڈران ہیں، کچھ جو مسلم لیگ نواز کے جو لیڈران ہیں، ان کے ساتھ اب عوام نہیں ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب عوام نہیں ہے تو اب ہمارے تو یہ بیکار ہیں، کیوں وہ ان کے اوپر پیسہ لگائیں؟ اتنے عرصے سے 20 25 40 50 سال سے ان وڈیروں کو جو وہ پال رہے ہیں، اب کوئی نیا وڈیرا تلاش کریں، کوئی نیا جرنیل تلاش کریں، کوئی نیا کوئی پی ٹی ایم یا کسی قسم کا کوئی علیحدگی پسند کوئی ایسا لیڈر تلاش کریں، کوئی نیا گروپ تلاش کریں جو پاکستان کے اندر ان کے مفادات کے لیے کام کرے. تو بنیادی طور پر وہ جو ہمارے جو وہاں پر عزازیل کا جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، آستانہ عزازیل جو میں نے کہا ہے، وہاں سے جو چیزیں جو نکلتی نا، وہ یک طرفہ نہیں نکلنی، وہ ایک ساتھ ڈبل پچ کے اوپر کھیل رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ بھارت کو بھی ادھر فوقیت دی جائے اور پاکستان کو زیادہ سے زیادہ کمزور کیا جائے. ورنہ ادروائز آپ مجھے بتائیے نا کہ عمران خان کے جاتے ہوئے پاکستان کے حالات تو ایسے نہیں تھے. آج کیا پاکستان کے حالات ہو گئے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹے کی وہ 20 کلو کی بوری کے اوپر 600 650 700 روپے بڑھ گئے. تو غریب کو تو بالکل ختم کرتے جا رہے ہیں یہ لوگ. اور یہی ان کا پلان تھا جو ایک سال سوا سال سے پہلے ویوز آف فیصل محمد آپ کو بتا رہا تھا کہ ٹائم از اوور، ٹائم از اوور، ٹائم، وہ یہی تھی ساری باتیں. اب آج بات آپ کو یہ بھی میں نے آج مجھ سے صبح 2 غیر ملکی خبرساں اداروں سے میری کو بات ہوئی تھی، میں نے اس کے اوپر کہا بھی ہے، انہوں نے سائفر کے حوالے سے پوچھا تھا، تو وہی بات جو میں نے اس میں آپ ضرور دیکھیے گا، میں نے اپنے ٹائم لائن کے اوپر وہ میرا ہے انٹرویو کہیں شاید چل بھی رہا ہے ٹی وی وغیرہ پہ فورن چینل کے اوپر، لیکن اس کی بہرحال جو اردو ٹرانسکرپٹ جو خبر بنی ہے وہ میں نے اپنے ٹائم لائن پہ ڈالی، آپ ضرور دیکھا. اس کے اندر میں نے یہ واضح طور پر بتایا کہ دیکھیے سائفر جو تھی حقیقت تھی. اور اس میں دیکھیے ایک بات میں آپ کو اہم بتاؤں، یہ آپ قوم کے ساتھ اتنا بلف کر رہے ہیں یہ لوگ.
اب سائفر کے اوپر انہوں نے ان کو پکڑ لیا ہے، شاہ محمود قریشی کو. اب یہ کہتے ہیں کہ سائفر لیک ہوا. بھائی اصلی سائفر تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر موجود تھا. اب سائفر لیک کیسے ہوا؟ اس سائفر کے اندر واضح طور پہ میں نے کہا گیا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی. اگر ایک ملک آپ کو دھمکی دیتا ہے تو آپ کو فوری طور پر یہ چاہیے تھا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو باجوہ صاحب تھے ان کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر اس کو جو انہوں نے جس طرح شیئر کیا تھا اس کے اوپر بات کرتے، وزارت خارجہ کے ساتھ بات کی جاتی. لیکن اس سائفر میں کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو تنہا کر دیں گے، تباہ. بھائی وہ تنہا کس طرح کر دیں گے؟ ان کو پیغام یہ دیا گیا تھا. میں آج آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں، جب ان کی بیک چینل کے اندر بات ہوئی تو کہا یہ تھا کہ جسٹ لائک عراق آپ کو تنہا کر دیا جائے گا. تو عراق کی طرح آپ کو امریکہ نہیں تنہا کر سکتا. اس وقت کی پوزیشن کچھ اور تھی، آج کی پوزیشن کچھ اور ہے. پاکستان کو تنہا کرنا، جیسے کہ عمران کے اوپر دھمکی دی گئی، کیسے کرتے؟ ایران آپ کے ساتھ ہے، آپ کا پڑوسی ملک اچھا خاصا مضبوط ملک ہے. چائنا آپ کے ساتھ موجود تھا، اور سب رشیا جو ہے آپ کے ساتھ موجود تھا، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. لیکن سوال یہ پتا ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ تھے وہ طے شدہ تھا کہ انہوں نے امریکہ کی بات کو ماننا تھا اور انہوں نے امریکہ غلامی کرنی تھی ڈیفینیٹ. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا، ورنہ ادروائز پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا. پاکستان کو کچھ نقصان نہیں ہوتا، لیکن جتنا نقصان انہوں نے امریکہ کی بات کو مان کے آج کیا ہے، وہی میں نے کہا کہ سائفر بالکل اصلی تھا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ نے سن لیا ہوگا اخبارات میں بہت سارے تجزیہ نگار بھی کہہ رہے ہیں، ٹیلی ویژن بھی بات چل رہی ہے کہ جان بولٹن نے بھی کہا ہے کہ یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ ایسی بات ہوئی ہے. بنیادی طور پر اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر، میں کسی مخصوص کو نہیں کہہ رہا، ساری اسٹیبلشمنٹ جو بھی حکومت تھی، پی ڈی ایم کی تھی، جو بھی ٹولہ تھا، اگر وہ چاہتے تو یقین کریں کہ پاکستان کو دھمکی دی گئی تھی. خفیہ بات تب ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، خفیہ معاملہ تب ہوتا ہے، وہ کہ یہ بھی خفیہ ہے لیکن یہ اتنا خفیہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو دھمکی دی گئی. آپ نے کچھ دھمکی دی ہے تو آپ اس کے لیے اپنی بچت کے لیے کچھ نہیں کریں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اصل بات یہ ہوتی ہے اگر کوئی ایسا سائفر ہوتا، اس میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ٹاپ سیکرٹ کے اندر کہ بعض اوقات کوئی کسی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے یا ان کی وزارت خارجہ جو ہے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کی بنیاد کے اوپر آپ کو کچھ ایسی معلومات فراہم کرتے ہیں جس سے کہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی اور ملک آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے والا ہے، کوئی پراکسی ہونے والی ہے، کوئی وار ڈکلیئر ہونے والی ہے، یا ان کا کچھ پلان ہے. تو کچھ وہ جو دوسرا ملک جب آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرتا ہے خفیہ، تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ حقیقی معنوں میں وہ ایک اہم ہوتی ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ سیکرٹ ڈاکومنٹ. گو کہ یہ بھی سیکرٹ تھا لیکن اس کے اندر سیکرٹ اس لیے نہیں تھا کہ اس میں براہ راست آپ کو دھمکی دی تھی، اس میں کوئی اور نہیں تھا، اس میں آپ تھے اور وہ تھا. تو آپ کو تو فوری طور پر چاہیے تھا کہ امریکن سفیر کو بلا کے اس سے جواب طلبی کی جاتی. لیکن جو بات عمران نے کہی تھی وہ بالکل صحیح تھی. آج بھی میں کہہ رہا ہوں اور آج بھی میں نے کہا، یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اویئرنیس ملنی چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، بڑا طے شدہ ہو رہا ہے. یہ امریکہ کی اور پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ ٹرمپ کو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ میں 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں، وہ ٹرمپ کو اور عمران خان کو، یہ دونوں کو باہر رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پر ٹرمپ اور عمران یہ دو ایسی شخصیات ہیں جو کہ خطے کے اندر امن چاہتی ہیں اور یہ جنگ نہیں چاہتی. جبکہ وہاں کی ڈیپ اسٹیٹ جو ہے، امریکن ڈیپ اسٹیٹ جو وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر، اس علاقے کے اندر ایک محاذ کھلے، اور وہ محاذ کھلے گا انڈیا کا پاکستان کے ساتھ کھلے گا، تاکہ ادھر سے جو ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو بھارت کی خواہش ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے چائنا سے لڑنے کے لیے ہم لڑیں گے، امریکہ کی خاطر، اپنے الائی کی خاطر لڑیں گے. لیکن سوال یہ پتا ہے کہ الٹے ہاتھ پہ جو ہمارے جو بیٹھا ہوا ہے پاکستان، جو بم لے کے اس کو پہلے جو ہے پہلے کنٹرول کرے. تو یہ باقاعدہ پلان ہے. اور میں اسے بار بار کہتا ہوں کہ جس طرح یوکرین کو رشیا کے ساتھ لڑایا گیا، اس طرح یہ اب یہ پاکستان کی باری آئے کہ میں کھل کے بتا رہا ہوں آپ کو. اور یہ ساری حالات آپ دیکھتے جائیں جس طریقے سے ہو رہا ہے، یا اب جو خیبر پختونخوا میں جو سارے معاملات ہو رہے ہیں، یہ معاملات سب بگڑتے جا رہے ہیں. بہرحال کچھ معاملات تھوڑا سا یہ ہوا ہے کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب نے جا کے وہ بات وغیرہ کی تھی، کچھ تھوڑی سی یورپین یونین کے ساتھ کچھ معاملات ہوئے تھے. اس چکر کے اندر یہ سنا یہ کہ عمران خان کو کچھ تھوڑی سی سہولت دی جائے گی، اور یہ ہے کہ شاید ان کی کلاس وغیرہ شاید چینج کر دی جائے گی یا کر دی گئی ہے. اور ہاں، ٹوائلٹ کا یہ ہے کہ ان کے لیے باتھ روم سنا نیا بنایا جا رہا ہے. تو باقی اب دیکھیں، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں تو خبریں نہیں آ رہی، لیکن ساری بین الاقوامی معاملات میں سب جگہ خبریں چل رہی ہیں. پاکستان کے حالات جو ہے انتہائی خراب ہوتے جا رہے ہیں. جج علام جو ہے ہمایوں دلاور صاحب، وہ نواز شریف صاحب سے ان کے ساتھ جو یارانہ پتہ لگ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی ان کی پوزیشن خراب ہوئی. اور حقیقت کی بات ہے کہ جس طرح ہمایوں جج صاحب جو ہیں، جو جج صاحب ہیں، قاضی صاحب ہیں، جس طرح وہ ان کو عمران خان کے ساتھ معاملات نظر آ رہے ہیں، تو اس سے تو صاف پتہ لگ رہا ہے کہ جو عمران خان کو جو سزا ہوئی اور جو کچھ عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے، جو بھی ہائی کورٹ نے کیا، جو بھی کیا، وہ صاف واضح ہو رہا ہے کہ یہ پوری ایک سیاسی، مکمل سیاسی دشمنی کے پس منظر میں ہو رہا ہے. اچھا، دوسرا ایک بات یہ ہے کہ صدر مملکت صاحب نے آرمی ایکٹ کے حوالے سے تھا، وہ جو ایک تھا اس کے اوپر انہوں نے دستخط کر دیے. اب دیکھیں کہ اس کے کیا اثرات نکلتے ہیں. سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ بھی چل رہا ہے. دوسری طرف شہباز شریف جو ہے وہ کل اپنے کچھ لوگوں کو لے کر اپنے ساتھ لندن جا رہے ہیں، کیونکہ میں نے کل کہا تھا کہ وہ تھوڑا سا حالات جو ہے بھاگ کریں تو بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا ہے. اور میں نے کل کہا تھا کہ اب اس طرح سب کے اوپر پھرے گا اور بہت سارے لوگ پکڑے جائیں گے، اور کئی لوگ پکڑے جائیں گے اچانک ہی.
اور بہت سارے لوگ رگڑے میں آئیں گے. لیکن اگر رگڑے میں آ رہے ہیں تو کوئی بات ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو جائز طریقے سے پکڑ رہے ہیں کرپشن کے اوپر, تو جس کو ناجائز پکڑا ہے اس کو تو کم از کم چھوڑے, لیکن اس کو دکھانے کی خاطر صرف ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس وقت مسلسل یوکرین کے جو معاملات ہیں اس پہ آنکھ کشوری کر رہا ہے. پہلے امریکہ منع کرتا رہا کہ ہم F-16 نہیں دیں گے, لیکن کل پھر دوبارہ امریکہ نے کہہ دیا کہ ہم ان کو F-16 دے رہے ہیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ وہاں مسلسل لڑائی بڑھتی جا رہی ہے, اور میں نے آپ کو اپنے ویلاگ کے اندر ایک بات بتائی تھی کہ ایران کے ساتھ بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں. پس پردہ جو ہمیں خبریں ملی ہیں وہ یہ ہے کہ گلف کے اندر بھی شاید ہو سکتا ہے کوئی محاذ کھولا جا سکتا ہے, لیکن ابھی تک کچھ معاملات جو ہے گڑبڑ ہے, کیونکہ ان کو نظر ایسا آ رہا ہے کہ اگر خدا نہ خاصا ان کا کہنا ہے کہ اگر ایران کے اوپر یہاں سے کچھ انہوں نے گڑبڑ کی یا ایران پہ اٹیک کیا تو ساؤتھ چائنا سی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ شمالی کوریا کا جو ہے محاذ کھل سکتا ہے. شمالی کوریا اور چائنا دونوں مل کے ساتھ تائیوان کے اوپر جا سکتے ہیں. یہ خبریں اندر آ رہی ہیں, تو اس لیے تھوڑا سا ایران کو وہ مل رہی ہے, تھوڑی سی رعایت مل رہی ہے. لیکن اسی جانب ایران بھی بڑی تیزی سے اپنے معاملات کو درست کرتا جا رہا ہے. ایران کی اور ایرانی صدر کی بات چیت ہوئی تھی ٹیلی فون پر, جس میں یہ بات ہوا ہے کہ چائنا کو لے کے, رشیا کو لے کے, ایران کو لے کے ان ملکوں کو ایک اتحاد بنایا جائے اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. دوسری جانب جو ہے رشیا کا اور جو معاملہ وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, جو اپنا یوکرائن کی سرحد کے اوپر جو ہے نیوکلیئر ہتھیار, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے لگا دیے بیلاروس نے, اور لوکاشنکو نے آج یہ بڑا واضح طور پر کہا, اس نے کہا کہ ہم پہلے سے خود سے حملہ کرنے نہیں جا رہے, لیکن اگر کہیں انہوں نے اگر ہم پر حملہ کیا تو پھر ہم اسکندر میزائل سے اٹیک کریں گے, اور ہم بلا شبہ اس کے اندر جو ہے نا ہم نیوکلیئر اس پہ وار ہیڈ استعمال کریں گے. تو یہ جو ہے نا صورتحال جو ہے بڑی بگڑتی جا رہی ہے. دوسرا ایک بات یہ ہے کہ روس نے بھی اب روس کے بعد جو اب چائنا نے بھی یہ بات کنفرم کرتی, جو میں ایک سال سے کہتا آ رہا ہوں کہ جو جتنی بھی لیبارٹریز ہیں, جو وائرس جو پھیل رہا ہے, یہ سارے کا سارا کہیں نہ کہیں امریکہ بناتا ہے. آج چائنا نے بھی کنفرم کیا ہے, آفیشلی کنفرم کیا ہے کہ یوکرائن سمیت دنیا کے کئی ممالک کے اندر امریکہ نے جو ایسی جو لیبارٹریز بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ کہ ایسی جو بایولوجیکل جو ہے مطلب یہ ویپنس بناتے ہیں اور ایسے وائرس ایجاد کرتے ہیں جس سے کہ بڑے پیمانے کے اوپر جس کو کہتے ہیں جینوسٹی, یعنی انسانوں کی جو آبادی کو متاثر کیا جا سکتا ہے یا آبادی کو کم کیا جا سکتا ہے. تو یہ سارے جو ہے نا معاملات مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے دنیا جو ہے مطلب اچھائی کی طرف نہیں بڑھ رہی, اور معاملات جو ہے بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ یہ تو میں نے آپ کو ادھر کی کہانی بتا دی, لیکن تھوڑا سا اگر آپ آگے چل جائیں تو سیریا کی طرف وہاں بھی حالات خراب ہو رہے ہیں. سیریا کے اندر بھی جو ہے رشیا اور امریکہ کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ سامنے آ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا بڑا محاذ کھل رہا ہے وہ نائجر کی طرف ہو رہا ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر نائجر کے اوپر اگر دوسری اگر ادھر حملہ ہوا برابر نہیں, وہاں بھی رشیا کی اور امریکن جو ہے معاملات چل رہے ہیں, اگر وہاں پر حالات خراب ہوئے افریقہ کے اندر, تو آپ یقین کریں کہ پھر کہیں سے چھوٹی سی بھی چنگاری اگر نکلی تو پھر یہ دنیا جو ہے نا تیسری جنگ کی طرف جا سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.